بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ یونان کے فلسفی سقراط نے خود کبھی ایک حرف بھی نہیں لکھا، لیکن اس کے کہے لفظوں اور تعلیمات نے معاشرے پر اتنے گہرے نقوش مرتب کیے کہ وہ یونانی ادب کے اہم ترین مشاہیر کی صف میں جگہ پانے کا مستحق ٹھہرا۔ فلسفے کی تاریخ میں تو ظاہر ہے کہ اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اگر افلاطون جیسے اہل قلم اس کی شخصیت کی عکاسی اور افکار کے انشراح کا بیڑا نہ اٹھاتے تو اس کے نام سے قدیم یونان کی تاریخ کے محققین کے سوا شاید ہی کوئی واقف ہوتا۔ اپنے اصولوں پر مر مٹنے والے تو بہت گزرے ہوں گے، لیکن ہر کسی کو افلاطون جیسا صاحب اسلوب اور ارادت مند کہاں نصیب ہوتا ہے۔ سقراط کا باپ سنگ تراش اور ماں دایا تھی۔ دونوں مل کر جو کماتے تھے وہ ان کی گزر بسر کے لیے کافی تھا۔ سقراط کو نوجوانی میں کبھی بھی فکر معاش لاحق نہ ہوئی۔ اس نے شروع میں فلسفے میں بہت بڑا کمال حاصل کر لیا۔ ابتدا میں اسے طبی فلسفے سے بڑا لگاؤ تھا، جو رفتہ رفتہ بالکل سرد پڑ گیا، اور اس کے بجائے یہ معلوم کرنے کی اس کو یہ عادت لگ گئی کہ زندگی بسر کرنے کی وہ کون سی روش ہے جسے انسانوں کے لیے سب سے بڑی اور مستحیل چیز قرار دیا جا سکتا ہے۔ خاصی عمر کا ہو جانے کے بعد اس نے زین تھیپی نامی ایک عورت سے شادی کر لی۔ اس کا نام ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور جہیز میں کچھ نہ کچھ نقدی بھی لائی ہوگی۔ زین تھیپی کی بد مزاجی اور جھنجھل کے افسانے بے حد مشہور ہیں۔ تندخوئی کے یہ قصے شاید روایتی ہوں کہ درویش منش لوگوں کی بیویوں کو عموماً جھلی دکھایا جاتا ہے۔ بہرحال سقراط ایسا شوہر یقیناً نہیں ہوگا جس کے ساتھ نبھا کرنا آسان ہو۔ یہ حقیقت بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ زین تھیپی کو سقراط کی غیر دنیا دارانہ مصروفیات کی وجہ سے تنگ ترشی سے گزارا کرنا پڑتا ہوگا، اور اس طرح آئے دن کی بے وجہ روک ٹوک اس کو ہٹانے کے لیے ان دونوں کے درمیان جھگڑا چلتا ہی رہا ہوگا۔ سقراط نے اپنی آبائی پیشے پر بالکل توجہ نہیں دی۔ اس کی آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ بھی نہ تھا۔ وہ اپنے نوجوان شاگردوں سے، جن میں بہت سے ایتھنز کے امیر کبیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، معاوضہ لینا تو درکنار ان کے پیش کیے ہوئے تحائف قبول کرنے سے بھی ہچکچاتا تھا۔ زین تھیپی سے اس کے 3 لڑکے ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نام پیدا نہ کر سکا۔ کیا چہرہ مہرہ اور کیا ڈیل ڈول، کسی طور سقراط کی کوئی آج کل بھی سیدھی نہ تھی۔ عجیب سا اس کا چہرہ، مینڈک کی طرح باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں، توند نکلی ہوئی قد ٹھکنا، مگر تھا بڑا عجیب و غریب۔ تھکنا تو وہ جانتا ہی نہ تھا، برداشت کا مادہ بے حد اس کے اندر سمویا ہوا تھا۔ موسموں کے شدائد کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ جاڑوں میں بھی ایک پھٹی پرانی چادر اوڑے پھرتا رہتا۔ ایک فوجی مہم کے دوران ایک بار وہ برف پر ننگے پاؤں چلتا رہا۔ اسے جب بھی فوج کی خدمت کے لیے بلایا گیا اس نے کبھی انکار نہیں کیا، اور لڑائیوں میں غیر معمولی بہادری کا اس نے اعلیٰ ثبوت دیا۔ فوجی مہمات سے قطع نظر سقراط نے کبھی اپنی مرضی سے ایتھنز سے باہر جانے کی زحمت کو گوارا نہیں کیا، بلکہ اسے یہ بھی علم تھا کہ شہر کے آس پاس کون کون سے قابل دید مقامات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی شہر سے باہر نہیں گیا۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت جائیداد تھی وہ بھی ٹھیک طرح سے دیکھ بھال اس کی نہ کر سکا۔ بس وہ اپنے ہی علاقے میں گھوم پھر کر لوگوں سے اعلیٰ ادنا کی تخصیص کیے بغیر ان کے عقائد اور اخلاق کی تصورات کے بارے میں سوال و جواب کرتا رہتا۔ بحث میں اس کے سامنے کسی کی پیش نہ چلتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی ماں کا پیشہ اپنا لیا ہے اور افکار جنانے کا کام بھی سر انجام دیتا رہتا ہے۔ سقراط کی زندگی کا ایک تابناک پہلو یہ بھی ہے کہ ان صبر آزما دنوں میں جب پیلوپونو نے سوسی جنگ میں شکست کے بعد ایتھنز والوں کو ایک تابناک ایتھنز والوں پر جھنجھلاہٹ اور خون جنون طاری تھا اور انہوں نے اخلاقی اور سیاسی پستیوں کو چھو لیا، اس نے ہر بار جان ہتھیلی پر رکھ کر حق و انصاف کا حساب دیا۔ سقراط پر بعض دفعہ جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی اور وہ پہروں میں ڈوبا رہتا۔ سقراط ایک فوجی مہم کے دوران ایک صبح سے اگلی صبح تک ایک ہی جگہ پر بے حس و حرکت ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہتا۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ کبھی کبھی یہ غیبی آواز اسے بعض کاموں سے باز رکھنے کی تاکید کرتی ہے۔ موت کے بعد جزا و سزا کے جو تصورات عوام میں رائج تھے وہ انہیں مانتا تھا،
وہ تناسخ کا بھی قائل تھا اور سمجھتا تھا کہ آدمی کو گزشتہ جنموں کی چند ایک باتیں یاد آ سکتی ہیں۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ روح جسم سے آزاد ہوئے بغیر مکمل پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتی۔ سقراط کے اکثر شاگرد جو ہے وہ امیر گھرانوں کے چشم و چراغ ہونے کے ناطے اس تصور کو عزیز رکھتے تھے کہ حکومت کرنے کا حق صرف بڑے لوگوں کو ہے، عوام کو صرف کان دبا کر کہنا ماننا چاہیے۔ بدقسمتی سے اس کے دو خاص شاگردوں نے بڑی اخلاقی گراوٹ کا ثبوت دیا۔ الکیجاولیس نے، پیلوپونے نے سوسی جنگ کے دوران ایتھن سے غنداری کر لی۔ ایک اور اس کا شاگرد تھا، وہ بھی انہی قہرمانوں میں شامل تھا جنہیں اہل سپارٹا نے فتح حاصل کرنے کے بعد اینتھنز پر مسلط کر دیا تھا۔ ان قہرمانوں نے شہر والوں پر بڑے ظلم ڈھائے۔ یہ سمجھنے کی معقول وجوہ موجود ہیں کہ سقراط کو خود بھی جمہوریت سے کوئی لگاؤ نہ تھا، اور اس کی تعلیمات میں نوجوانوں کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا تھا جو قانون اور آزادی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ سقراط جرح و قد کے زور سے بنیادی اصولوں کے پرشختے تو اڑا دیتا، لیکن ایسے کوئی اصول پیش نہ کرتا جو ان کی جگہ پہ لے سکے۔ یہ طریقہ کار عام لوگوں کو قطعی طور پر تخریبی معلوم ہوتا تھا۔ اپنی صفائی میں سقراط نے عدالت کے روبرو جو کچھ کہا وہ سب سے مربوط شکل میں افلاطون کی زبانی ہم تک بھی پہنچا ہے۔ سقراط نے اپنی توجہ طبعی کائنات سے ہٹا کر اخلاقی مسائل پر مرکوز کر دی۔ آخری عمر میں اس کا بنیادی مقصد معلومات فراہم کرنا نہیں تھا، وہ دوسروں کو سوچنے سمجھنے پر اکسانا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے طور پر بہتر انسان بن سکیں۔ وہ اپنے شاگردوں کو اپنا دوست سمجھتا تھا۔ سقراط کے مقاصد واضح اور کلی طور پر اخلاقی تھے، اور اس نے خام خواہ جان بوجھ کر یا اتفاق سے اخلاقیات اور سیاسیات کے مابین لکیر کھینچ دی تھی۔ اس نے کہا کہ وہی علم کی سچی اقتدار کی راہ دکھا سکتا ہے جو بصیرت پر مبنی ہو۔ جس علم کا انحصار مانگے تانگے کی معلومات پر اسے راہ نہیں ملتی۔ اس نے اپنی مثال سے ثابت کر دیا کہ فلسفہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کے آرزو مندوں کو پہلے تمام حجابوں اور ہچکچاہوں کو بالائے طاق رکھنا ہوگا تاکہ وہ آزادی سے سوچ بچار کر سکیں۔ سقراط کی اس تاکید سے فرد کی آزادی اخلاقیات کا مسئلہ بن گئی اور انسان کی اخلاقی خود فرمانی کا آغاز ہوا۔ سچ یہی ہے کہ سقراط نے ڈیفلی کے ہاتف قدے کے مشہور پن اپنا آپ پہچان میں رچی ہوئی دانائی پر جس یکسوئی سے عمل کیا، اس کی شاید کوئی نظیر یونان کے کسی شعبے میں یہ اس سے پہلے کبھی نہیں مل سکتی۔